بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں یہ 24ویں ویڈیو۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ہجرت کے 8ویں سال پیش آنے والے ایک اہم واقعے کو ڈسکس کیا ہے، جس کو فتح مکہ کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے 8ویں سال جنگ موتا کا واقعہ بھی پیش آیا اور رمضان المبارک میں فتح مکہ کا واقعہ بھی پیش آیا۔ ہجرت کے 8ویں سال فتح مکہ کے بعد ایک اور بڑی لڑائی، اہم لڑائی غزوہ حنین کے نام سے بھی ہوئی۔ اس کو غزوہ ہوازن بھی کہا جاتا ہے، چونکہ جن قبیلوں کے خلاف یہ لڑائی لڑی گئی، جن قبیلوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں کی تھیں، ان میں ایک قبیلہ قبیلہ ہوازن بھی تھا، ایک بنو ثقیف اور ایک قبیلہ قبیلہ ہوازن۔ چونکہ لڑائی ان سے تھی، اس لیے اس لڑائی کو غزوہ ہوازن بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ حنین بھی کہا جاتا ہے، چونکہ جس جگہ پر یہ لڑائی ہوئی اس جگہ کا نام حنین تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بغیر کسی خون خرابے کے، بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی لڑائی کے مکۃ المکرمہ فتح کر لیا۔ یہ جو طائف کے علاقے میں رہنے والے، اوطاس کے علاقے میں رہنے والے، حنین کے علاقے میں رہنے والے بعض قبیلے تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ اب تو مکۃ المکرمہ سے رخ سیدھے ہماری طرف ہوگا، اس لیے ہم خود پہلے سے تیاری کر لیں گے، ہم خود مسلمانوں پر حملہ بولیں گے، ہم خود جا کے مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے۔ وہ تو جیت کے جشن میں ہیں اور مکے کو فتح کرنے کی خوشی میں ہیں، ایک جگہ موجود ہیں، ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں گے، ان کا کام تمام کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، رمضان میں مکۃ المکرمہ فتح ہوا۔ اس کے 19-20 دن کے بعد، یعنی شوال کی 10-11 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12-14 ہزار صحابہ کو لے کر حنین کی طرف رخ فرمایا۔ وہاں حنین کے میدان میں یہ سارے قبیلے ایک جگہ جمع گئے، بڑا جنگجو قبیلہ گئے، لڑائی پر مرنے مارنے پر آمادہ گئے، سارا مال انہوں نے جمع کر لیا، حتیٰ کہ اپنے ساتھ عورتوں کو، بچوں کو بھی جنگ کے میدان میں اٹھا لائے، تاکہ ان صورتوں کو دیکھ کر، عورتوں کو دیکھ کر، بچوں کو دیکھ کر مرد اپنی بہادری کے جوہر دکھا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کے قریب پہنچے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں ایک عجیب قسم کا خیال آیا۔ تعداد زیادہ تھی اس مرتبہ، پہلی مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد اتنی زیادہ۔ صحابہ کے دل میں خیال آیا کہ ہم نے 313 کی قلیل تعداد کے ساتھ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو 1000 کے لشکر کو شکست دی ہے، آج تو ہماری تعداد اتنی زیادہ گئے، 12,000 14,000، کون ہم پر غالب آ سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا پسند نہیں آئی، یہ خیال ان کے دل میں آنا تھا، اللہ رب العزت نے انہیں آزمائش میں مبتلا کر دی۔ جیسے ہی یہ حنین کے علاقے کے قریب پہنچے، تیروں کی ایسی بوچھاڑ ثقیف کے لوگوں نے، تیروں کی ایسی بوچھاڑ ہوازن کے لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کر دی۔ اوپر سے مسلسل تیر برسائے جا رہے ہیں، تیر برسائے جا رہے ہیں، تیر برسائے جا رہے ہیں۔ جو نئے نئے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرنے والے تھے، وہ بھی کافی لوگ اس جنگ میں شامل تھے، انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔
منتشر ہو گئے، بکھر گئے۔ وہ جو 2000 نئے مسلمان تھے ان کے منتشر ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعیت بھی، ان کا لشکر بھی منتشر ہونے لگا۔ جس کا جدھر منہ آیا بھاگنے لگا، اوپر سے تیروں کی بوچھاڑ، جان بچانا ہے، بچ کے جانا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ انتہائی کم تعداد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ گئی، اور لوگوں نے، تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ جب سارا لشکر بکھر چکا ہے، ادھر ادھر بھاگ رہا ہے اور کوئی میدان جنگ میں موجود نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری بہادری کے ساتھ، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اشعار ہیں، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں بغیر کسی گمان کے، بغیر کسی شک شبے کے نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، دیکھو میں یہیں ڈٹا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کو دیکھ کر صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جمع ہونے لگے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے آواز لگوائی، یا معاشر الانصار، کہاں جا رہے ہو اے انصاریو، پیغمبر یہاں موجود ہے، ادھر آ جاؤ۔ یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرو کہاں جا رہے ہو، پیغمبر یہاں موجود ہیں، ادھر آ جاؤ۔ سارے صحابہ جو بکھرنے لگے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جمع ہوئے، اور پھر ایسی بہادری، ایسی شجاعت، ایسی قربانی اور بے مثال ایسا نمونہ لڑائی کا انہوں نے پیش کر دیا، تھوڑی سی دیر میں وہ جو جنگ مسلمان ہارنے لگے تھے جیت گئے، جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ اللہ پاک نے تنبیہ کی، جو دل میں خیال آیا تھا اپنی کثرت کا، تعداد کے زیادہ ہونے کا، وہ خیال غلط تھا، اس لیے اللہ پاک نے آزمائش میں مبتلا کیا۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، حنین کے اس دن کو یاد کرو جب تمہیں اپنی کثرت کی وجہ سے تعجب ہونے لگا تھا، اترانے لگے تھے، لیکن تمہاری وہ کثرت تمہارے کام نہیں آئی، تم تو ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، اللہ پاک نے مدد فرمائی۔ اور جب یہ لڑائی ختم ہوئی تو اب تک کے تمام غزوات میں سب سے زیادہ مال غنیمت اللہ رب العزت نے اس لڑائی میں مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں مسلمانوں کے حصے میں آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال غنیمت ایسے لوگوں میں تقسیم کیا جو نئے نئے اسلام قبول کرنے والے تھے، جو ابھی ابھی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ مال غنیمت ان کو دیا۔ وہ جو انصار تھے، مدینے کے رہنے والے نوجوان قسم کے جو لوگ تھے، انہوں نے شکایت کر دی، آپس میں کہنے لگے کہ جب لڑنے مرنے کی بات آتی ہے، جنگ کرنے کی بات آتی ہے تو ہمیں بلایا جاتا ہے، اور جب مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا ہے تو اپنے لوگوں میں، اپنے شہر کے، اپنے قبیلے کے، اپنے خاندان کے لوگوں میں تقسیم کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کی اطلاع ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انصار کو جمع فرمایا، پوچھا ان سے، کیا یہ بات تم لوگوں نے کہی؟ جو بڑے بڑے سردار تھے، جلیل القدر صحابہ تھے، انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول، یہ کچھ نوجوانوں نے کہہ دی ہوگی، ہمیں آپ کی تقسیم سے کوئی اعتراض نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو جذباتی خطاب انصار سے فرمایا، مدینے میں رہنے والے صحابہ سے فرمایا، صحابہ رونے لگے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ جو سارے لوگ ہیں یہ میرے جسم کے باہر کے کپڑے کی طرح ہے، اور تم وہ کپڑا ہو جو بالکل جسم سے لگا ہوا رہتا ہے۔ سارے لوگ، ساری دنیا اگر ایک وادی میں چلی جائے، انصار ایک وادی میں جائیں تو میں انصاریوں کے ساتھ جاؤں گا۔
اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آخر میں سوال کیا، اے انصاریوں، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ اپنے ساتھ مال لے جائیں، دولت لے جائیں، جائیداد لے جائیں، جانور لے جائیں، لوگ دنیا اپنے ساتھ لے جائیں اور تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ؟ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ بات سن کر جو انصاری صحابہ تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کی داڑیاں بھیگ گئیں، اتنا رونے لگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا، اللہ کے رسول، ہم آپ کی تقسیم سے راضی ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ غزوہ حنین ہے جو ہجرت کے 8ویں سال پیش آیا، بڑا اہم معرکہ، بڑی اہم لڑائی ہے۔ یہ وہ آخری غزوہ ہے جس کے بعد کوئی غزوہ نہیں ہوا۔ ایک غزوہ ہوا ضرور لیکن لڑائی نہیں ہوئی۔ غزوہ حنین کے بعد جو لوگ یہاں سے بچ گئے تھے اپنی جان بچانے کے لیے، کسی نے طائف کا رخ کیا، کسی نے اوتاس کا رخ کیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے الگ الگ لشکروں کو بھیج کر، الگ الگ جماعتوں کو بھیج کر ان علاقوں کو بھی اپنے حصے میں لے لیا۔ طائف بھی اسی موقع پر فتح ہوا، اور ایسے ہی جو اوتاس کا علاقہ ہے وہ بھی فتح ہوا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جعرانہ کے مقام پر قیام فرمایا۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا، اور وہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ بھی ادا فرمایا۔ جعرانہ کا یہ مقام ہے۔ یہ جو ہجرت کا 8واں سال ہے، اس 8ویں سال میں پیش آنے والے اہم واقعات، جنگ موتا کا واقعہ، فتح مکہ کا واقعہ اور غزوہ حنین کا واقعہ، جس کے بعد غزوہ اوتاس یا غزوہ طائف، یہ دو چھوٹے چھوٹے معرکے، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں۔ اس کے بعد ایک غزوہ اور ہوا ہجرت کے 90 سال، غزوہ تبوک، اس میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ یہ آخری لڑائی تھی جو مشرکوں سے، کافروں سے لڑی گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قربانیاں دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دیں، اور یہ دین آج ہم تک پہنچا ہوا۔ اللہ پاک ان کی قربانیوں کو سمجھنے کی اور اس پیغام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ان قربانیوں کے اندر اللہ پاک نے رکھا۔